بیرونی قوتیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے فیصلے بھی ملک سے باہر کیے جاتے ہیں۔ یہ بات آج کل موضوع گفتگو ہے، ہمارے میڈیا میں، ہمارے سیاسی حلقوں میں اور ہمارے دانشوروں میں اور عوام الناس میں۔ اس کے سیاسی مضمرات کیا ہیں اور انتظامی طور پر اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ تو وہ جانے جن کا کام ہے۔ پاکستان کے ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے میرا تاثر یہ ہے کہ جب ہم بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ اور انفرادی طور پر اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری ضرورتیں ہمارے اپنے وسائل سے بہت زیادہ ہوں، ہمارا رہنے کا انداز شاہانہ ہو جبکہ ہمارے وسائل فقیرانہ ہوں، تو ایسی صورت کے اندر یہ بات کہ بیرونی قوتیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ آپ انفرادی طور پر دیکھیے اور اجتماعی طور پر بھی دیکھیے کہ کیا ہم اپنے وسائل کا بہت سارا حصہ ان چیزوں کی خریداری میں خرچ نہیں کرتے جو کہ امپورٹڈ ہیں؟ کیا اس کے متبادل پاکستان کی اپنی بنی ہوئی اشیاء کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا کمتر سمجھتے ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کی اشیاء، بچوں کو پلانے کا دودھ، پہننے کے کپڑے، بسکٹ، میک اپ کا سامان، اس کے علاوہ پرفیومز، اس کے علاوہ گھڑیاں، اس کے علاوہ موبائل فون، اس کے علاوہ اور دوسری گیجٹری، اور اس کے علاوہ گاڑیاں، یعنی جو چیزیں بھی پاکستان میں بنتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی کوالٹی میں کچھ کمتر ہوں، لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم قرضہ لے کر پھر ہم اپنے وسائل کو پورا کرتے ہیں، تو ایسے میں جب ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ بیرونی امداد پر ڈیپینڈنٹ ہوگا تو بھلا وہ لوگ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں نہیں کریں گے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا ملک پوری دنیا میں چائے پر ڈالر خرچ کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ یعنی ہم اپنا جو سرمایہ ہے وہ چائے کی خریداری میں خرچ کر دیتے ہیں، کاسمیٹکس میں خرچ کر دیتے ہیں، پرفیومز میں خرچ کر دیتے ہیں، اور کئی فوڈ آئٹمز ہیں جن کے اندر ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو ناگزیر مشینری ہے، جو ادویات ہیں اور جو اور آلات ہیں جو کہ ہمیں اپنی مشین کو رن کرنے کے لیے چلانے ہیں، وہ تو ناگزیر ہیں، اس پر تو ہم فارن ایکسچینج خرچ کریں، لیکن ہم سب اپنی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی طور پر سادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے میجرز ہیں جو کہ حکومت کے ذمے تھا کہ عوام کی تربیت کرتی۔ مثلا ہم سب کے سب فجر کے بعد اپنا کام کیوں نہیں شروع کر سکتے اور ہم اپنی انرجی کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ فرض کریں ہم فجر کے بعد اپنا کام شروع کر دیں، ہمارے دفتر جو ہیں وہ صبح 7 بجے کھل جائیں اور شام کو سارے بازار اور سارے پلازاز اور جہاں بجلی کنزیوم ہوتی ہے وہ سارے کے سارے شام کو بند ہو جائیں۔ ہمارے سامنے دنیا کے ملک ہیں، آپ انگلینڈ میں اگر کبھی گئے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 6 بجے کے بعد وہاں کی سوائے وہ دکانیں جو کہ پیٹرول پمپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ مخصوص دکانیں جو کہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، اس کے علاوہ تمام کاروباری مراکز جو ہے وہ یعنی 6 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری سب کاروبار جو ہے وہ شروع ہی 11 بجے ہوتا ہے، یعنی صبح 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو اللہ پاک نے اتنا بڑا انرجی کا سورس سورج ہمیں دیا ہے، ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد لائٹیں جلتی ہیں اور 1-2 بجے تک کاروبار ہوتے ہیں۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ ہم کیوں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں استعمال کر سکتے اور گھر کے ہر فرد کے پاس اس کی اپنی گاڑی ہے؟ تو اس طرح کی بہت سی اور باتیں ہیں جو کہ قوم کی تربیت سے متعلق ہیں، اور قوم کی یہ تربیت، قوم کے یہ ویلیو سسٹم، یہ معاشرہ، سول سوسائٹی، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے والدین اور حکومت جو کہ ان سب کی ماں ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اس کے لیے تیار کرے۔ لہٰذا اسی لیے عوام کے لیے کسی قسم کے غیرت والے نریٹو کو ایکسیپٹ کرنا تھیوریٹیکلی تو ممکن ہوتا ہے مگر پریکٹیکلی بالکل ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ قوم کی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ کیسے وہ مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور ملکی وسائل کو اپنے ذاتی مسائل سمجھتا ہوا اس کو استعمال کرے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں
اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں بھی ہے تو ہمیں انفرادی طور پر اپنی زندگی کو آرام دہ مگر سادگی کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اگر پوری قوم اس کے لیے تیار ہوگی تو پھر ہمارے وسائل ہماری اپنی ضرورتوں کے لیے کافی ہوں گے اور ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرا یہ تاثر ہے کہ غیرت مند تو وہی ہوتا ہے نا جو کسی سے مانگتا نہ ہو، جو مانگے تانگے کا نہ پہنتا ہو۔ تو اگر ہم مانگے تانگے کا پہنیں گے تو پھر ہم غیرت مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ شکریہ۔